اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مشرقی عیسائیت اور مغربی عیسائیت کی تقسیم۔ یہ ذرا تھوڑا پیچیدہ ہے، خاصی ثقیل چیزیں اس کے اندر، تو اس کا پس منظر بھی ہم دیکھیں گے، اور میں بارہا اس والے سے اس کا تکرار کر چکا ہوں کہ یہ سرکاری عیسائیت جو ہے، جو قسطنطین اعظم کے والے سے کل بھی بات ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی، کہ سرکاری مذہب کے طور پہ جب عیسائیت کو یہ ہے نا سرکاری سرپرستی حاصل ہوئی، خاص طور پہ جو قسطنطین اول تھا، یعنی قسطنطین نے عیسائیت کو رومیوں کے آبائی مذہب پر فوقیت دی اور اسے قبول کر لیا، اور اس نے تقریباً 325 میں عیسائی بشپس کی ایک کونسل منعقد کی، جس کا مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کا صحیح تعین کرنا تھا۔ اور یعنی اس کی قسطنطین کی جو منعقدہ کونسل، یعنی منعقد کردہ قسطنطین کی منعقد کردہ کونسل نے تثلیث کے نظریے کی حمایت کی اور حضرت عیسیٰ اور خدا کے متعلق دیگر نظریات کو کفر قرار دیا۔ اسی وقت سے باقاعدہ طور پر تثلیث کا عقیدہ عیسائیت کا ستون اول بن گیا اور خدا کی وحدانیت کا تصور ختم ہو گیا۔ پھر بات آگے بڑھتی ہے، یعنی تقریباً 329 میں شہنشاہ تھیوڈوسیس نے عیسائیت کو رومن شہنشاہیت کا سرکاری مذہب قرار دے دیا، اور سلطنت میں عیسائیت کے علاوہ دیگر مذاہب کے عبادت خانے بند کر دیے گئے اور دیوتاؤں کی عبادت کو جرم قرار دے دیا گیا۔ تقریباً ہر شہر میں چرچ تعمیر کیے گئے اور چرچ کی تنظیم بشپ کے ذمہ دے دی گئی۔ بڑے بڑے شہروں کے بشپ چھوٹے شہروں کے بشپ پر نگران بن گئے۔ سلطنت کے 5 اہم شہر یروشلم، انطاکیہ، اسکندریہ، قسطنطنیہ اور روم مذہبی لحاظ سے بھی اہمیت اختیار کر گئی، اور ان شہروں کے بشپ عیسائی دنیا میں بہت اہم سمجھے جانے لگے۔ کچھ عرصہ بعد جب رومن سلطنت کی تقسیم مستقل حیثیت اختیار کر گئی تو مغرب میں تو روم کی حیثیت برقرار رہی، لیکن مشرق میں یہ ہے نا مشرقی عیسائیت اور مغربی عیسائیت، یہ بات مزید آگے واضح میں کروں گا، تو صرف ذرا آپ میں اس کو تھوڑا سا اس کا جو پس منظر ہے اس والے سے میں چند باتیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ضروری ہیں، تاکہ آگے اس کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ان شہروں کے جو اوپر میں نے نام لیے، کہ ان شہروں کے بشپ عیسائی دنیا میں بہت اہم سمجھے جانے لگے۔ تو اس طرح گویا کہ کچھ عرصہ بعد جب روم سلطنت کی تقسیم مستقل حیثیت اختیار کر گئی تو مغرب میں تو روم کی حیثیت برقرار رہی، لیکن مشرق میں بازنطینی سلطنت کی علیحدہ حیثیت ہو گئی، اور اس کا دارالسلطنت قسطنطنیہ سیاسی اور مذہبی لحاظ سے سب سے اہم شہر بن گیا۔ اس طرح مغرب میں روم کا اسقف، جس نے پوپ کا لقب اختیار کیا، سب سے زیادہ بااثر ہو گیا، اور مشرق میں قسطنطنیہ کا اسقف مذہبی معاملات میں سب سے زیادہ اہم ہو گیا۔ یعنی دیکھیں نا، دو متوازی۔ تو اب بات آگے بڑھتی ہے، یعنی مذہبی اعتبار سے عیسائی دنیا میں، یعنی دو بڑے عیسائی دنیا جو ہے یہ دو بڑے حصوں میں منقسم ہو گئی۔ ایک کی رہبری روم نے اختیار کی، دوسرے کی قسطنطنیہ نے۔ مغرب میں روم کا مذہبی اقتدار تقریباً 476
عیسوی تک قائم رہا، جب تک کہ جرمن قبائل نے اٹلی کو فتح کر کے روم پر قبضہ نہیں کر لیا۔ تقریباً 300 سال تک یعنی رومن سلطنت اور عیسائی مذہب پر جرمن قبائل اثر انداز ہے، لیکن شارلمین کے برسر اقتدار آنے کے بعد 800 عیسوی میں دوبارہ روم کی اہمیت کو مغرب کی عیسائی دنیا میں تسلیم کیا گیا اور پوپ کی حیثیت مذہبی معاملات میں سب سے اہم سمجھی جانے لگی۔ اب تک روم عیسائیت کا مرکز ہے اور پوپ رومن کیتھولک فرقہ کا سب سے بڑا رہنما سمجھا جاتا ہے۔ مشرق کی بازنطینی سلطنت کو اور قسطنطنیہ کے چرچ کو 8ویں اور 9ویں صدی عیسوی میں انتہائی عروج نصیب ہوا، لیکن مسلمانوں کی ابھرتی ہوئی طاقت اس کے لیے خطرہ کا باعث بن گئی۔ یروشلم، اسکندریہ اور انطاکیہ کے شہر تو مسلمانوں کے ابتدائی دور میں ہی عیسائیت کے ہاتھوں سے نکل گئے، لیکن قسطنطنیہ پر عیسائیت کا اقتدار 1453 میں ترکوں نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے نہ صرف بازنطینی سلطنت کو ختم کر دیا بلکہ مشرق سے عیسائیت کے رہے سہے اثرات بھی ختم کر دیے۔ اب آگے بڑھتی ہے بات کہ عیسائیت کی جو ہسٹری ہے اس کے 3 ادوار، یہ سمجھنے کے لیے یعنی مشرقی اور مغربی عیسائیت کے حوالے سے جو اصل جو حقائق ہیں، یعنی جب تک ان چیزوں کو پیش نظر ساری بات واضح نہیں ہوتی تو عیسائیت کی جو ہسٹری ہے اس کے جو 3 اہم ادوار ہیں وہ ذرا اس کو بھی پیش نظر رکھیں، اس کے اوپر بھی توجہ آپ کی ہونی چاہیے انفارمیشن کے لیے کہ عیسائیت کی تاریخ کو عام طور پر یعنی 3 ادوار میں منقسم کیا جا سکتا ہے یا کیا جاتا ہے۔ پہلا دور قدیم عیسائیت پر مبنی جو پہلی 8 یعنی عیسوی صدیوں پر پھیلا ہوا، پہلی 8 اس زمانے میں یروشلم سے عیسائیت کی ابتدا ہوتی ہے اور رومن سلطنت میں یہ سرکاری مذہب قرار دیا گیا۔ رومن سلطنت کے زوال کے بعد بھی عیسائیت کی تبلیغ جاری رہی اور یورپ کی نئی ریاستوں میں عیسائیت کو فروغ ہوتا رہا۔ دوسرا دور درمیانی دور ہے جو تقریباً 700 سال تک یعنی 9ویں صدی عیسوی سے 16ویں صدی تک رہا۔ اس زمانے میں روم کے کلیسا کی اہمیت سارے یورپ میں تسلیم کی گئی اور مغربی یورپ کی عیسائی سلطنتیں روم کے پوپ کی اطاعت گزار سمجھی جانے لگی، لیکن اسی زمانے میں روم کے علاوہ مشرق میں بھی عیسائیت کا دوسرا مرکز قسطنطنیہ بھی ایک علیحدہ اس کے بارے میں ٹچ دے چکا ہوں۔ دوسرا مرکز قسطنطنیہ بھی ایک علیحدہ حیثیت اختیار کر گیا اور مشرق میں عیسائیت کے جس فرقہ کی نشو و نما ہوئی اسے تقلید پسند ٹھیک ہے یعنی ایسٹرن آرتھوڈکس تقلید کہا گیا۔ اس درمیانی دور میں ہی عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان صلیبی جنگیں لڑی گئیں جن کا انجام عیسائیوں کی ناکامی پر ہوا۔ تیسرا دور موجودہ دور ہے جو 16ویں صدی سے شروع ہوا ہے اور اب تک قائم ہے۔ اس زمانے میں مذہب میں اصلاحات کی مختلف تحریکوں کو فروغ ہوا اور ساتھ ہی ساتھ ایسی تحریکوں کی ابتدا ہوئی جنہوں نے عیسائی مذہب کو انسان کی ذات تک محدود کر دیا اور مذہب کو ذاتی معاملہ بنا دیا۔ یہ تحریک اصلاح یعنی جو پروٹیسٹنٹ ہیں، پھر اس کے بعد متفرق اقلیت پسندی کافی چیزیں آگے بڑھتی ہیں، وہ کوئی ٹچ دے چکا ہوں، کوئی چیزیں آگے آئیں گی۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی ہے کہ عیسائیت کی ہسٹری کے جو 3 ادوار ہیں ان کو ٹچ دے رہا ہوں۔ تو ابھی بات ہو رہی تھی کہ تیسرا دور موجودہ دور ہے جو 16ویں صدی سے شروع ہوا اور اب تک قائم ہے۔ اس زمانہ میں مذہب میں اصلاحات کی مختلف تحریکوں کو فروغ اور ساتھ ہی ساتھ ایسی تحریکوں کی بھی ابتدائی جنہوں نے عیسائی مذہب کو انسان کی ذات تک محدود کر دیا اور مذہب کو ذاتی معاملہ بنا دیا۔ موجودہ زمانہ میں عیسائیت کی تبلیغ جاری ہے
لیکن عیسائیوں کے نزدیک مذہب کا تعلق انسان کی نجی زندگی سے ہے، اسے دنیاوی معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانے میں عیسائیت اشتراکیت یہ مقابلہ کرنے میں ناکام ہے، اور اشتراکیت کو ان ممالک میں عروج حاصل ہوا جو پہلے عیسائی دنیا سے تعلق رکھتے تھے۔ تو رومن سلطنت کے زوال کے وقت یعنی 395 عیسوی سے 443 عیسوی تک عیسائیت کی تبلیغ تمام رومن سلطنت میں ہو چکی تھی، لیکن جب رومن سلطنت پر جرمن اور دیگر قبائل کے حملے شروع ہوئے اور متمدن دنیا پر بربری اور وحشی لوگوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، تو عیسائیت کا مستقبل بھی تاریک معلوم ہونے لگا۔ لیکن عیسائیوں کی تبلیغ جماعت نے اپنا کام جاری رکھا، اور حملہ آور قبائل یعنی جو روم کے سیاسی اور تہذیبی وارث بننا چاہتے تھے، ان میں عیسائیت کی اشاعت کی۔ رومن سلطنت پر زوال آ گیا، لیکن روم کے کلیسا پر زوال نہیں آیا، اور کلیسا کی حرمت برقرار رہی۔ پوپ نے اٹلی، فرانس، انگلستان اور جرمنی کے علاقوں میں مبلغین بھیجے، جہاں انہیں خاطر خواہ کامیابی ہوئی۔ جرمنی اور فرانس کے بڑے حصے پر جن قبائل نے فتوحات حاصل کی وہ فرینکس کہلاتے تھے۔ مبلغین کی کوشش کی وجہ سے تھوڑی عرصہ میں فرانکس قبائل نے عیسائیت کو قبول کر لیا، اور جب ان میں بادشاہت قائم ہوئی تو فرانکس بادشاہوں کو عیسائی دنیا میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی، اور یہ پوپ کے محافظ بن گئے۔ اچھا، یہ جو عیسائیت ہے اس کی جو اصل ہے بیس، یعنی اس حوالے سے ایک آتھر ہیں یعنی لوسے، یہ اپنی کتاب مذہب کلیسا یعنی اس حوالے سے وہ کیا لکھتے ہیں کہ یعنی رومن کیتھولک یعنی پاپائی عقیدہ کے جو نظریہ ہے وہ رومن کیتھولک مذہب پر وہ کہتے ہیں کہ ایک حملہ ہے۔ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ عیسائیت کی بنیادیں وہ نہیں جن کو ہارنیاک بیان کرتا ہے، بلکہ اس کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ بلحاظ ضرورت جائز طور پر رومن کیتھولک مذہب نے ان کو اختیار کر لیا ہے۔ یعنی لوسے جس کا ابھی میں نے ریفرنس دیا ہے، اس مفروضہ اور قیاس سے ابتدا کرتا ہے کہ انجیلیں اصلی معنوں میں تاریخی دستاویزات نہیں، اور اس حوالے سے عیسائیت کی جو اصل بیس ہے یہ گویا کہ اس حوالے سے یہ ایک تنقیدی نقطہ نظر سے گویا کہ وہ آگے بات بڑھاتا ہے کہ ان کی جو بیس ہے، یعنی لو سے یہ لکھتا ہے کہ کوئی صحیح خطوط پہ استوار نہیں ہوں۔ تو عیسائیت کے جو عیسائی مذہب جو ہے اس کے مطالعہ کا صحیح طریقہ تو یہ ہونا چاہیے، یہ لکھتا ہے کہ عیسائی مذہب کی تاریخ اور تعلیمات کا مطالعہ کا جو صحیح طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ جرمنی کے اندر جو ہے نا حالیہ سالوں میں ٹرالٹش اس امر پر مصر ہے کہ عیسائیت کا دنیا کے ایک مذہب ہونے کے لحاظ سے مذہبی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ سائنس کے انداز میں مطالعہ ہونا چاہیے، یعنی خالص عقیدے کے انداز میں نہیں، خالص عقیدے کے انداز بلکہ سائنسی انداز میں، بلکہ مذہبی و تاریخی انداز میں نہیں۔ اور اس نے کہا کہ یہ 3 اصول ہیں جن کو ہم گویا کہ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے نا یعنی اس کا جو تنقیدی نقطہ نظر سے اجمالی طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے تقابل ہونا چاہیے کہ عیسائی مذہب کے عقائد اور تعلیمات پر تفصیلی طور پر غور کرنا اس امر کا متقاضی ہے کہ ہم عیسائی مذہب کو یعنی عیسائی مذہب کے 3 بڑے فرقوں یعنی تقلید پسندی، یہ جو ابھی بات ہے نا، یہ میں نے یعنی تقلید پسندی، رومن کیتھولک اور
پروٹیسٹنٹ مذہب کے عقائد اور تاریخ پر یعنی الگ الگ طور پہ جداگانہ طور پہ غور کریں، کیونکہ ان تینوں فرقوں کے درمیان عیسائیت کی جو ہے نا اساسی مذہبی تعلیمات کے بارے میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی تقلید پسندی، رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ، یہ اساسی مذہبی تعلیمات جو ہیں ان کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان مذہب کی تعلیمات اور تاریخ کے بارے میں جو ہے نا تبصرے کے لیے یہ جو اوپر میں نے جس کا ریفرنس کیا کہ ٹرالٹش کے جو بیان کردہ اصول پر عمل اگر کیا جائے تو ہمیں عیسائیت کے ان تینوں مذاہب کا یعنی تنقیدی لحاظ سے مطالعہ کرنا پڑے گا، پھر ہی کسی نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ رومن جو کیتھولک ہے اس حوالے سے جیرالڈ وہ کیا لکھتا ہے کہ یعنی رومن کیتھولک مذہب پر وہ اپنا جو مقالہ اس نے لکھا جیرالڈ نے، تو وہ لکھتا ہے کہ جہاں تک تحقیقی اور تنقیدی مطالعے سے ثابت ہوتا ہے رومن کیتھولک مذہب کی جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ جس کو ہم 27ویں عیسوی یعنی 27 عیسوی کا ابتدائی موسم گرما کہتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ اسی زمانے میں گلیلیو کے مقام پر آئے اور انہوں نے آسمانی بادشاہت کے عقیدے کی تبلیغ کی۔ اس بادشاہت کی حضرت عیسیٰ نے ابتداً جو تعریف کی وہ اس وعدہ کی تکمیل تھی کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہت اب قریب ہے، اور جو لوگ اس میں شریک ہونا چاہتے تھے ان پر 2 شرائط عائد کی گئی تھی کہ وہ توبہ کریں اور ایمان لیں، کیونکہ ان کی تبلیغ کے پہلے 6 مہینے میں حضرت عیسیٰ پہلی ہی شرط پر زور دیتے رہے، یعنی توبہ، تبدیلی قلب، اخلاقی تعبیر، شخصی تکمیل ذات کے ساتھ میری پیروی کرو۔ انہوں نے کہا مبارک ہیں وہ لوگ جو مزاج میں غریب ہیں، مسکین، مہربان، صاف دل ہیں، اور وہ لوگ جو انصاف کے لیے مصیبت اٹھاتے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کے لیے۔ بعد میں حضرت عیسیٰ نے اس عقیدے کی تبلیغ کی جس کو ہم آج کل عیسائیت کا معمر کہتے ہیں، یعنی یہ تعلیم کہ جو شخص میری خاطر اپنی زندگی کھوتا ہے وہ اس کو ملے گی۔ آپ کی بادشاہت کا دوسرا بنیادی پہلو صداقت اور ایمان کا عقیدہ ہے۔ یہ ایک سر یعنی باطن کے طور پر مشہور ہے، یہ نہ صرف ارادے کی مطابقت ہے بلکہ ذہن کا مقابلہ ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ اپنے پیروؤں سے فرماتے ہیں خدا کی بادشاہت کے راز کے معلوم کرنے کا تمہیں موقع دیا گیا ہے۔ یہ بادشاہت اپنے آپ کو ظاہر کرنے لگی، چنانچہ اس کا تیسرا پہلو یہ تھا کہ مردوں اور عورتوں کے ایک نظم معاشرے کی حیثیت سے یعنی ایک جماعت کی حیثیت سے وہ اس صداقت اور کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ یہ اس کی الگ ڈیٹیل ہے، اب آگے ہم یہ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ مشرقی تقلید پسندی اور پھر اس مذہب کے مختلف نام، پھر مشرقی تقلید پرستوں اور رومن کیتھولک میں جو اختلافات ہیں، اچھا پھر مشرقی تقلید پسندی کے جو اصل عقائد ہیں وہ کیا ہیں، پھر اس کے بعد ہم پروٹیسٹنٹ کی طرف آئیں گے، یعنی مشرقی اور مغربی جو عقائد ہیں اس حوالے سے جو تضادات پائے جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس حوالے سے مشرقی یعنی ایسٹرن آرتھوڈکسی جو ہے اس حوالے سے جوزف ایل ہراماڈ وہ لکھتا ہے کہ سوویت یونین کے علاقہ تاریخی طور پر تقلید پسند عیسائیت کا مرکز ہے۔ خیف اور ماسکو کو عیسائیت کا یہ عقیدہ بازنطینیوں سے ملا ہے۔ عبادات، دینیات اور کلیسا کی پالیسی میں روسیوں، یوکرینیوں، سفید روسیوں اور کفکازی اقوام کا عیسائی عقیدہ مصر، شام، ایشیا کوچک، یونان اور قسطنطنیہ کے قدیم کلیسا کی روحانی، اخلاقی اور علمی روایات کے سرچشمے سے پھوٹا۔
مشرق کلیسا کے مختلف سرکاری اور غیر سرکاری دستاویزات میں مختلف یعنی اس مذہب کے نام بیان کیے جاتے ہیں. چنانچہ کوئی اس کو دا آرتھوڈکس کیتھولک اپوسٹولک چرچ اور اپوسٹولک چرچ آف دا ایسٹ کہتا ہے، اور کوئی دا ایسٹرن چرچ کہتا ہے، کوئی صرف آرتھوڈکس چرچ کہتا ہے. لیکن حالیہ زمانے میں مشرق کے ماہرین دینیات آرتھوڈکس چرچ کہتے ہیں. آرتھوڈکس سے ان کے نزدیک مراد صحیح اعتقاد سے زیادہ صحیح عبادت، صحیح اقرار گناہ اور اس کی قیادت کا غیر متنازع تسلسل، نیز مذہبی رسومات کا اشتراک ہے جو قدیم کلیسا کی پیداوار ہے اور جو اب تک جاری ہے. مشرق کا لفظ کلیسا کے کسی مقامی یہ جغرافی حد کو ظاہر نہیں کرتا، یہ صرف دوسرے روم یعنی قسطنطنیہ کی شاندار یاد کو ظاہر کرتا ہے جو مشرقی عیسائیوں کے ذہن میں سینٹ پیٹر اور سینٹ پال کا جانشین تھا، اور جو تقلید پسندی اور قدامت پرستی کی روایت کا گہوارہ تھا. 381 عیسوی کے بعد قسطنطنیہ کے بشپ کو ایسا اعزاز عطا کیا گیا جو صرف روم کے بشپ سے کم تر تھا، اور مشرقی کلیسا نے رومی بشپ کی اس برتری سے کبھی اختلاف نہیں کیا. لیکن مغربی چرچ، یہ ہے مشرق اور مغربی تقسیم کی بات آگے بڑھ رہی ہے، لیکن مغربی چرچ کا پیشوا اپنے مراعات اور اعزازات سے اس بنا پر محروم کر دیا گیا کہ اس نے پرانی روایت کی خلاف ورزی کی اور وہ عقیدے اور اقتدار کے دائرے میں برتری کا دعویٰ کرنے لگا، جو مشرقی عیسائیوں کی رائے میں قدیم کلیسا کی روح اور آزادی کے خلاف. قسطنطنیہ کے بشپ کی برتری خالص تاریخی اور مثالی ہے، جس کا کوئی تعلق اختیارات سماعت کے مضمرات سے نہیں. 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ کے سقوط کے بعد روسی آرتھوڈکس کلیسا کو مشرقی عیسائیت کے رقبے میں اپنی حقیقی قیادت کا احساس روز افزوں ہونے لگا. اس کے فکری نمائندوں نے تاریخ کا ایک ایسا فلسفہ گھڑا جس میں ماسکو کو تیسرا روم ظاہر کیا گیا تھا، جو روم اور قسطنطنیہ دونوں کا وارث تھا. چنانچہ کہا گیا کہ دو روم مفتوح اور ختم ہو گئے، یعنی مغربی اور مشرقی دو روم. اس کے اوپر ذرا غور کریں، دو روم مفتوح اور ختم ہو گئے، یعنی مغربی اور مشرقی. تقدیر نے ماسکو کے لیے تیسرے روم کا مکان متعین کر دیا ہے، اب چوتھا روم کبھی نہ ہوگا. یہ ہے یعنی مشرقی عیسائیت اور مغربی عیسائیت کی تقسیم. اب یہ جو اعلان اوپر یہ اعلان ایک روسی راہب جو تھا فلوتیوس، اس نے قسطنطنیہ کے سقوط کے فوراً بعد کیا. مشرقی اور مغربی کلیسا کی یہ مکمل علیحدگی 1054 عیسوی میں ہوئی. قسطنطنیہ کے بطریق میکائل سرولوریوس نے اپنے شہر میں نیز بالواسطہ طور پر بلغاریہ میں لاطینی کلیسا کو بند کر دیا. اب اس کے بعد معاملہ آگے بڑھتا ہے کہ مشرقی تقلید پرستوں اور رومن میں اختلاف، یعنی سرکاری طور پر مغربی اور مشرقی کلیسا کے جن نکات پر بحث کی جاتی ہے وہ جزوی نوعیت کے ہیں. اس اختلاف کے پیچھے جو بنیادی اسباب ہیں وہ ناقابل امتیاز اور بسا اوقات ناقابل فہم
لیکن اس کے باوجود یہ ایسی بنیاد بن گئے جن پر مشرقی کلیسا نے عیسائیت کی ایک جداگانہ تاریخی صورت اختیار کر لی۔ اس بنا پر مشرقی کلیسا کے عقیدہ کے مطابق ان دونوں میں یہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، کلیسا صرف ایک ہے کیونکہ حضرت یسوع مسیح کی ذات صرف ایک ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، صرف کلیسائی صداقت کی قطعی صورت اور معیار ہے۔ نمبر 3، سچی بات یہ ہے کہ غلطی سے مبرا کوئی خاص عہدہ یا طریقہ نہیں۔ تو مشرقی جو تقلید پسندی ہے اس کے اصلی عقائد یعنی وہ یہ ہیں، مشرقی کلیسا کی ذہنی، عبادتی اور عملی زندگی کا مغز حضرت یسوع مسیح کا بشکل انسان دوبارہ پیدا ہونا۔ نمبر 2، مشرقی کلیسا یسوع مسیح کی انسانی اور الہی نوعیت کا اقرار کرتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کی خدا بصیرت انسان کی شکل سے مکمل وجودی اتحاد کی حیثیت سے تعبیر کرتا ہے۔ نمبر 3، خدا بصورت انسان کا وجود دوبارہ زندگی اور اس کا پراسرار اور روایاتی وجود ہی اصل عشاء ربانی کی عام عبادت کے اصلی معنی ہے۔ پھر وہ جو ہے نا مشرقی کلیسا میں سرکاری طور پر جو مقبولہ عبادات ہیں وہ 7، وہ کون سی ہیں؟ یعنی 7 عبادات۔ نمبر 1، بپتسمہ۔ نمبر 2، عید منانا۔ نمبر 3، توبہ جسے دوسرا بپتسمہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، مقدس عشاء ربانی۔ اور نمبر 5، مقدس احکامات۔ نمبر 6، ازدواج۔ اور نمبر 7، مریضوں کی خبر گیری۔ تو اس والے سے یعنی آگے جو بات پڑتی ہے پروٹیسٹنٹ مذہب، اس والے سے یہ جان الیگزینڈر میکے وہ لکھتا ہے کہ قریب تر زمانے میں عیسائی طریقہ زندگی نے جو تاریخی صورت اختیار کی اس کو عام طور پر پروٹیسٹنٹ مذہب کے عام نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ جہاں تک اس اصطلاح کے مقصدی مظاہر کا تعلق ہے، پروٹیسٹنٹ مذہب تینوں عیسائی مذاہب میں جدید ترین ہے۔ اگر ہم اور زیادہ متعین ہو جائیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسا عیسائی مذہب ہے جس کی مذہبی صورت، اس کا اعتقادی مقام اور 16ویں صدی کی مسیح سے متعلق اس کا روحانی نقطہ نظر اس امر کا باعث بنا کہ وہ عیسائیت کی اس تاریخ کے مقابلے میں اس کو زیادہ بامعنی بنائے جو 16ویں صدی میں رائج تھی۔ آگے پروٹیسٹنٹ کی بھی گویا اقسام گنواتے ہوئے تو پھر جن لوگوں نے یعنی لوتھر نے جو ہے نا تحریک چلائی یعنی اصلاح مذہب کی، تو اس کے جو پیرو ہیں، لوتھر کے جو پیرو ہیں، تو ان کے جو عقائد آگے سامنے آتے ہیں تو وہ دیکھیں نا وہ اس سے بالکل یعنی آپ دیکھیں کئی معاملات میں اختلاف ہی سامنے آتا ہے۔ تو لوتھر کے جو پیرو ہیں آگے یعنی ان سے مراد یہ کہ عیسائی نقطہ نظر پر خاص طور یعنی انہوں نے زور دیا اور ان یعنی خاص کلیساؤں پر زور دیا جو اپنے وجود کے لیے مارٹن لوتھر کی سرگرمی، روح اور عقائد کے یعنی شرمندہ احسان ہیں۔ لوتھر کے یعنی کلیسا زیادہ تر جرمنی ممالک، اسکینڈینیویا، یعنی یہ آگے یعنی اس کی میں ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ کن کن معاملات میں لوتھر نے کیا باتیں کی۔ یہ جان بائی کال، اچھا پیٹر وارو، باقی وہ جو ہے نا جو مصلحین تھے جنہوں نے اس حوالے سے کام کیا، تو وہ میں خیر آپ کے سامنے تفصیلات رکھ چکا ہوں۔ تو جو ہے یہ مشرقی اور مغربی عیسائیت کے حوالے سے جو بات آگے بڑھ رہی ہے تو اس کا جو پس منظر جو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو یہ جو فرقے ہیں میں نے آپ سے بات کی کہ یہ 313 میں جو مسیحیت یعنی اس کو جب سرکاری
مذہب کی حیثیت ملی اور سیاسی اقتدار سے یہ منسلک ہو گیا، تو عالم مسیحیت جو ہے اس میں یعنی ساتھ ہی ساتھ اختلافات اور فرقوں کا ایک خوفناک سیلاب بھی امڑ آیا۔ اس کے بعد عیسائیت، یعنی آپ دیکھیں نا، جب یہ دیکھیں نا اس کی تقسیم، اس کا جو پس منظر ہے، اس لیے کہ اس کو جو ہے نا یعنی عیسائیت جو ہے یہ اس کی جو بنیاد رکھی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر ان کی تعلیمات سے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصل تعلیمات ہیں اس سے جو متصادم راستہ اختیار کیا گیا، ان کو پس پوش ڈال کے نئی نئی باتیں شامل کی گئیں، تو ساتھ ہی اختلافات کی بھرمار شروع ہو گئی۔ اختلافات ہم ہیں، یعنی اختلافات کا ایک خوفناک سیلاب امڑ آیا۔ یعنی اس کے بعد کیا ہوا کہ عیسائیت جو ہے یہ خنجر اور تلوار کا مذہب بن گیا، یعنی جو بے دڑک پوری اسی نے جو پوپ کے مظالم، پھر علمی بات میں سارے، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ جب دیکھیں نا زمانہ جس طرح سے وہ جو ہے کروٹ لیتا رہا، بدلتا رہا، اس طرح سے جو ہے انہوں نے بھی کافی اس کے اندر یعنی تشدد اور اس کے علاوہ مرضی منشا ساری چیزیں اس کے مطابق آگے، پھر فیصلوں کا صدور ہونا، یہ ساری چیزیں عیسائیت کی یعنی عجیب قسم کی ہسٹری ہے اس حوالے سے۔ تو اس حوالے سے جو میں نے ابھی بات کی کہ عیسائیت جو ہے کس کا، خنجر اور تلوار کا مذہب بن، جو بے دھڑک نہ صرف ملحدوں کو مسیحی بنانے کے لیے بلکہ نام نہاد بدعتوں اور بدعتوں کی سرکوبی اور تعذیب کے لیے وہ یعنی تھونتی جانے لگی وہ تلوار۔ سب سے بڑا جو پہلا تفرقہ جو تھا وہ مسیح کی الوہیت کے معتقدوں اور منکروں میں پیدا ہوا ابتدائی طور پہ۔ اور یہ جو میں نے نیکیا کی کونسل کے والے سے یعنی اس کی جو ہسٹری بیان کر رہا ہوں، اور کلیسا جو ہے یہ کم سنی میں ہی دو گروہوں میں بٹ گئی۔ ایرین کی جو الوہیت مسیح کے منکر کہلاتے تھے، سرکوبی سے یہ فتنہ فرو کیا گیا، تاہم 8ویں صدی عیسوی تک یہ اختلافات اپنی انتہا کو جا پہنچے، اور مشرقی کلیسا جو کہ یونانی یعنی آرتھوڈکس کہلاتی ہے، مغربی کلیسا رومن کیتھولک کلیسا سے بت پرستی، مریم پرستی اور پاپائیت کی بنیاد پر الگ ہو گئی۔ ایک اور مستقل تقسیم یعنی کئی صدیوں کے بعد پروٹیسٹنٹ کے جلوہ میں رونما ہوئی۔ یعنی دیکھیں نا یہ چیزیں یعنی ایک تیسری شکل میں پروٹیسٹنٹ کی صورت میں ظاہر۔ اس تحریک رہنما جرمنی، یہ ابھی بات ہو چکی، تحریک رہنما جرمنی میں لوتھر، سوئٹزرلینڈ میں کیلون اور زونگلی، اور اسکاٹ لینڈ میں جان ناکس اس والے سے گئے۔ رومن کیتھولکوں اور پروٹیسٹنٹوں کے اختلافات ہولناک اور طویل مذہبی جنگوں پر منتج ہوئے، جن کے باعث یورپ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گیا۔ تمام عیسائی ممالک ناقابل بیان مظالم اور نفرت انگیز جذباتیت اور بربریت کا مذہبی یعنی اظہار ثانی کا لازمہ ہے۔ اچھا، اگرچہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ ہر دو تثلیث الوہیت مسیح اور موروثی گناہ اور کفارے کے عقیدوں پر متفق ہیں، پھر بھی ان میں جو اختلاف پائے جاتے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، رومن کیتھولک کلیسا کا یہ اعتقاد ہے کہ خدا نے اپنا منشا بائبل میں ظاہر کیا ہے، لیکن اس کے اظہار اور ابلاغ کا اختیار صرف اسی کلیسا کو ہے، اور کلیسائی احکام بے خطا اور حقیقت مطلق کے علم بردار ہیں، بلکہ خدا کے خاص احکام ہیں۔ پروٹیسٹنٹ اس عقیدے کے خلاف اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف بائبل ہی احکام الہیہ کی آئینہ دار ہے۔ نمبر 2، رومن کیتھولکوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خاص پادری خدا اور انسان کے متوسل ہے، اور انہیں اعتراف گناہ اور عفو گناہ کا اختیار ہے، اور بشپ کی نافرمانی
مسیح کی نافرمانی کے برابر ہے۔ پوپ بحیثیت کلیسائی سردار کے معصوم یعنی معصوم گناہ اور خطا سے مبرہ ہیں۔ اور یہی بات ہے نا، آگے جا کے پھر انہوں نے وہ کچھ کیا کہ بھائی جس طرح سے مرضی آئے آگے لوگوں کو جو ہے نا یعنی ان کے جذبات کے ساتھ کھیلا، زندہ جلوایا گیا۔ اور واقعی جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس قدر بھیانک اس کی سامنے آتی ہے۔ اچھا، وہ مختلف عقیدے اور اصول وضع اور رائج کرنے کا مجال ہے کون؟ یہ پوپ، کلیسائی نظام اور اس کے جو ہے نا پوپ، وہ مختلف عقیدے اور اصول وضع اور رائج کرنے کا مجال ہے، اور کسی کو اس کے اعمال و اقوال پر رائے دانی کی مجال نہیں۔ پروٹیسٹنٹ پوپ اور پادریوں کے یعنی اس الہی رتبہ کے معتقد نہیں، یعنی اتنے بے جا جو یعنی جو ہے نا ایک مسلمان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو عقیدہ ہے، تو آپ وہ ساری عیسائیت میں کہ پوپ کے پاس اس قدر اختیارات، تو ظاہر ہے یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد پروٹیسٹنٹ یہ پوپ اور پادریوں کے اس الہی رتبہ جو تھا اس کے خلاف یہ اٹھ کھڑے ہوئے، یعنی اس کو جھٹک دیا، اس کے معتقد نہیں۔ لیکن ان کے مختلف فرقوں میں پادریوں کے متعلق رویہ میں کوئی ہم آہنگی اور توازن نہیں۔ نمبر 3، رومن کیتھولکوں کا عقیدہ ہے کہ خدا اپنی قدرت کاملہ کو اولیاء اور اولیاء کے برکات یعنی اولیاء کے برکات کے وسیلہ اور معجزوں میں ظاہر کرتا ہے۔ پروٹیسٹنٹ صرف مسیح کے معجزوں کو مانتے ہیں، اولیاء کے معجزوں کا یعنی مذاق اڑاتے ہیں، یعنی ان کا مدح کا اڑاتے ہیں۔ آگے نمبر 4 پہ ہے جی کہ رومن کیتھولک یہ جو ہے نا مریم کو خدا کی مریم کو خدا کی ماں ٹھہرا کر اس کی پرستش کرتے اور عیسیٰ علیہ السلام کو کنواری سے پیدا ہونے اور زندہ آسمان پر اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے ہیں، اور پروٹیسٹنٹ اس کی تردید کرتے ہیں۔ نمبر 5، رومن کیتھولکوں کی مفصل رسوم۔ رومن کیتھولکوں کی مفصل رسوم کئی پیچیدہ اور پر اسرار حلف اور اولیاء کے یعنی تہوار ہیں۔ ان کا ایمان ہے کہ مقدس اشعائے ربانی میں مسیح بذات خود حاضر ہوتا ہے، اور روٹی اور شیرہ انگور حقیقتاً مسیح کے بدن اور خون میں بدل جاتے ہیں۔ پروٹیسٹنٹیوں کی رسوم بجز برطانیہ کی کلیسائے اعظم کے سادہ ہیں، اور یہ صرف بپتسمہ اور پاک شراکت کے معتقد ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ کوئی حقیقی تبدل روٹی اور شیرہ انگور میں واقع نہیں ہوتا۔ نمبر 6، یہ میں ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ چکا ہے۔ اشعائے ربانی اس میں گویا وہ پروت جو ہے وہ روٹی لہراتا ہے، اور اس کے بعد حاضرین میں تقسیم کر کے یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ روٹی اور شراب و شیرہ جو ہے وہ لوگوں کو پلایا جاتا ہے اس مقصد کی خاطر کہ وہ اب جو کھائیں گے وہ مسیح علیہ السلام سے، یہ جس قسم کا ان کا عقیدہ ہے کہ وہ خون میں یہ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ جو یہ رسومات اور تہوار کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر نیکسٹ یہ جی کہ رومن کیتھولک کلیسا اپنی عبادت گاہوں میں مسیح مقدسہ مریم اور مختلف اولیاء کے بت رکھتے ہیں۔ پروٹیسٹنٹ اسے مذموم گردانتے ہیں اور تورات کے پہلے حکم کے تحت اسے بت پرستی شمار کرتے ہیں۔ آگے نیکسٹ ہے جی مقتدر پروٹیسٹنٹ فرقے یعنی لوتھرن اور یہ جو ہے نا کیلون، اس کے جو معتقد یعنی یہ تقدیر اور نجات یعنی بالایمان کے معتقد ہیں، باقی کے وہ کام آپ کریں تو اس طرح سے آپ کو یعنی گناہ سے بچ جائیں گے، سزا سے بچ جائیں گے۔ یہ پروٹیسٹنٹوں کا جو ہے نا یہ اعتقاد نہیں ہے۔
تو یہ تھا جی یہ یعنی اس کی جو کچھ ہسٹری ہے مشرقی اور مغربی عیسائیت، اس کی تقسیم، ان کے کچھ عقائد کے حوالے سے میں نے بات کی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ مشرقی عیسائیت کے جو عقائد ہیں اور مغربی عیسائیت، یہ ڈیٹیل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو اس کے جو آگے موازنہ آپ کے سامنے، یعنی مشرقی عیسائیت اور مغربی عیسائیت کے مابین موازنہ، تو باقی چیزیں کہ آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں، اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ جو کیتھولک فرقہ کے جو عقائد ہیں، روح القدس، باپ بیٹا اور روح القدس وغیرہ وغیرہ صاحب جی۔ اچھا آگے اب بات بڑھتی ہے جی مشرقی عیسائیت اور مغربی عیسائیت میں موازنہ۔ مغربی عیسائیت سے مراد کیتھولک اور پروٹسٹنٹ چرچ، جبکہ مشرقی عیسائیت سے مراد آرتھوڈکس چرچ۔ بات کلیئر ہو گئی؟ ان سب کا جو پس منظر، ان کا جو ان کے تضاد اور تقسیم ہے، وہ ساری ہسٹری آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں۔ تو یہاں مغربی عیسائیت یا مغربی کلیسا میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ انسان پیدائشی طور پر گناہگار ہے، جبکہ مشرقی عیسائیت یا مشرق کلیسا میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر نیک فطرت پیدا ہوتا ہے۔ نمبر نیکسٹ یہ کہ مغربی کلیسا زیادہ زور عقائد پر دیتا ہے، جبکہ مشرقی کلیسا کا زیادہ زور عبادت پر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مغربی کلیسا میں یہودی نظریات کی آمیزش بہت کم ہے، جبکہ مشرقی کلیسا میں یہودی افکار و نظریات بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مغربی عیسائیت کے گرجے جو ہیں یہ بلند و بالا عمارات پر مشتمل ہوتے ہیں، ان کی آرائش پر بہت یعنی روپیہ یا رقم خرچ کی جاتی ہے، جبکہ مشرقی عیسائیت کے گرجے عام طور پر سادہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مغربی عیسائیت کے پیروکاروں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہے، جبکہ مشرقی عیسائیت کے جو پیروکار ہیں یہ ان کے مقابلے میں ان کی تعداد کم ہے۔ تو یہ ہے جی یعنی مشرقی عیسائیت اور مغربی عیسائیت، اس کی تقسیم۔ اچھا پھر ان کے جو عقائد ہیں، مشرقی مغربی عیسائیت کا جو پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا، مغربی عیسائیت کے عقائد اور مشرقی عیسائیت کے جو عقائد ان کی بات ہوئی اور ان کے درمیان جو موازنہ ہے۔ نیکسٹ ہے